کے نزدیک مہینوں کی گنتی جو ہے اسنا عشرہ شہرن، اسنا 2 × 10، 2 اور 10 12، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی تو 12 ہے۔ ہاں جی، یہ تم کہاں سے اس کو 14 بنا لیتے ہو، کبھی اس کو 13 بنا لیتے ہو، کبھی ان کو 15 بنا لیتے ہو۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، فی کتاب اللہ، یہ اللہ کے حکم میں، اللہ کے امر میں، اور یہ اس وقت سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جب سے چاند نکل رہا ہے، جب سے چاند ڈوب رہا ہے، اس وقت سے گنتی اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو ہے وہ 12 ہے۔ منہا اربعۃ، اور ان 12 مہینوں میں سے اربعۃ، یہ 4 مہینے جو ہیں حرم، یہ محترم ہیں، یہ حرام ہیں، یعنی ان میں گناہ کے کام، ان میں بدامنی کے کام، فتنہ و فساد کے کام حرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں وہ حلال ہیں، لیکن ان مہینوں میں وہ زیادہ، مثلا جس طرح کوئی انسان گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، بدکاری ویسے ممنوع ہے، لیکن کوئی مسجد میں آ کر کرتا ہے تو اس کی جو ہے نا جی، اس کی برائی، اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی حرام کے کام ان مہینوں میں جو ہے نا جی وہ کیا ہیں جی، بہت زیادہ اللہ کے نزدیک اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ ذالک دین القیم، یہ مضبوط دین ہے، یہ محکم دین ہے، اس کو اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کے تحت نہیں بدلا جا سکتا کہ تم اپنی مرضی سے کچھ مہینوں کو آگے کر دو، کچھ مہینوں کو پیچھے کر دو۔ یہ جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کی ترتیب یہی رکھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ بھی ان مہینوں کو محترم مہینے مانتے تھے، تبھی تو آگے پیچھے کرتے تھے۔ یعنی اس وقت بھی یہ تصور موجود تھا کہ یہ حرام مہینے ہیں، ان میں قتال، ان میں جنگ اور جدال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ذالک دین القیم، یہ ایک مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، دیکھو ظلم نہ کرو، فلا تظلموا، ظلم نہ کرو، انفسکم، اپنی جانوں پر، فیہن، ان مہینوں کے اندر، اپنی جانوں کے اندر ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھو اللہ پاک نے 12 مہینوں سے 4 مہینے آپ کو امن کے عطا کیے ہیں۔ اے بدبختو، ان کو امن کا رہنے دو، تمہاری اپنی جانوں کے لیے بہتر ہے، تمہارے اپنے مالوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی عرب کا معاشرہ جو تھا اس کے اندر جنگ و جدال اور لڑائی بھڑائی اور ایک ایک پانی کے گھاٹ کے اوپر کئی کے لوگوں کا قتل ہو جانا معمول کی بات تھی۔ تو اللہ پاک نے 4 مہینے تمہیں امن کے دیے ہیں، ان کو امن کا رہنے دو۔ ویسے بھی اصولی بات یہ ہے میرے دوستو، جب کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو وہ اپنی ذات پر کرتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ لا محالہ اس گناہ کی سزا مل کر رہنی ہے، چاہے اس دنیا میں ملے یا اس دنیا میں ملے۔ گناہ میں نے آج کیا ہے، چلو آج سزا نہیں ملے گی، کل نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کے ضابطے تو ہیں۔ آج اگر مل جائے تو یہ وعدے کا سودا ہے، لیکن یہ اگر سزا اس وقت ملے جب کوئی میرا حال پوچھنے والا نہ ہو، کوئی میرے کام آنے والا نہ ہو، تو اس وقت یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، ذہن میں رکھیں اس بات کو، وہ کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، دراصل وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کا بار اس کے اوپر آنا ہے، اس کا بوجھ اس نے اٹھانا ہے، کسی دوسرے نے نہیں اٹھانا۔ تو فرمایا لا فلا تظلموا، نہ ظلم کرو، انفسکم، اپنی ذاتوں پر، فیہن، ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرو۔ اور پھر فرمایا وقاتلوا المشرکین کافہ، لڑو ان مشرکوں کے ساتھ کافہ، اکٹھے ہو کر، مل کر ان کے ساتھ لڑو، قتال کرو، جہاد کرو کہ یہ بات نہیں ہے، قتال کرو، لڑو ان کے ساتھ، کافہ، مکمل۔ مثلاً یہ نہیں ہے کہ مسلمان تو اس چیز کو دیکھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو چونکہ حرام قرار دیا ہے اس لیے ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے،